اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم و عالم پاکستان تمام ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عظمت والا، برکتوں والا، رحمتوں والا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے. یہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم الشان رات رکھی ہوئی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بڑھ کے ہے. یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پہ روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے میں انسان راتوں کو قیام کرے، یعنی کہ تراویح ادا کرے، اور دن کو روزہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کو یہ چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرانے کے لیے چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے کوئی کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو رب کائنات اس کے تمام گناہ بخش دے گا. ایسا عظیم و شان مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس ماہ مقدس کی عظیم و شان بات یہ بھی ہے کہ جب انسان ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو رب کائنات اس کو 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس میں جو انسان ایک نفل ادا کرتا ہے تو رب کریم اس آدمی کو فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. عظیم الشان یہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں افطاری کے ٹائم رب کائنات 60,000 گناہ گاروں کو جنت عطا فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے، ان کے تمام سیئات کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت، رواداری اور پیار اور خلوص کا درس دیتا ہے. ایسے عظیم الشان مہینے میں رب کائنات نے اس بنی نوع انسانیت کو بڑی احسان فرمایا کہ ایسا عظیم الشان مہینہ دے کے نہ صرف بخشا بلکہ بخشش کے بہانے عطا فرمائے. تو جناب، آج کا پروگرام آمد رمضان علم و عالم کا اس شو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو اس پروگرام میں جو میرے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا آپ کو تعریف کراتا چلوں. میرے مراد جناب آج ہمارے اس شو میں تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مفتی اشتیاق احمد قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ محمد عدیل انجم ضیائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی. اللہ کا شکر الحمدللہ. اور نعت خواں حضرات میں جو سب سے پہلے جو نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، میرے امراض جناب محمد یعقوب اطاری قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی. الحمدللہ، اللہ کا کرم. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے اور جانیں گے کہ رمضان کریم کی آمد اور آج الحمدللہ جو پہلے روزے کی سحری کی جائے گی پاکستان اور ایشیا تمام ممالک میں، اور اس کے بارے میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان کریم کا مہینہ جب آتا ہے تو انسان جو مسلمان ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، رب کائنات کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو روزہ ہے کیا؟ صحیح معنی میں انسان کس طرح رب کائنات کے دربار میں جائے اور روزہ رکھنے کی نیت کرے اور پھر اس کا روزہ قبول ہو؟ یہ مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ آپ نے ایک عظیم شان اس علم و عالم کے اس پروگرام کے اندر ہم جیسے بندوں کو مدعو کر کے اور عظیم ایک موضوع کے ساتھ ہمیں آپ نے اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے. آمین آمین. قرآن کریم میں رمضان مبارک کے حوالہ سے، رمضان کی فرضیت کے حوالہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. رمضان شریف کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں
کس طرح؟ فرمایا جس طرح تم سے پہلوں پر فرض ہوئے تھے. کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری اور تقوی مل جائے. ماشاء اللہ. اعجاز بھائی، پورے قرآن کریم میں جو 5 بنیادی اصول ہیں اور جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے جو حدیث پاک کے اندر ہے، ان میں روزہ بھی ایک فرض عین ہے. اور رمضان شریف کے روزوں کے حوالے سے قرآن کریم میں صرف اسی مقام پر اس کی فرضیت کا ذکر ہے، اور باقی قرآن مجید میں کسی جگہ پہ روزے کا ذکر نہیں ہے. اور علماء محدثین فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا بار بار تکرار نہ کرنا بھی اس بات کی عزت اور اس بات کی اہمیت کو بڑھاتا ہے. بے شک. اور آپ نے جس طرح ابتدا کے اندر آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی کہ حضور نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر حضور نے ساری چیزوں کو، روزے کے فضائل کو، روزے کے مسائل کو، روزے کے متعلق جتنی اہمیات، جتنی فضیلت تھی، جتنا مقام تھا، اس کو بیان کر دیا. میں جو رمضان شریف کا نام ہے اس کے برکات سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ اللہ کتنی برکت عطا کرتا ہے روزہ رکھنے والوں کو. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی، آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ رمضان ہے نا، تو رمضان کے لفظوں پہ اگر غور کریں نا، اس کے نام پر، تو ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے علم و حکمت کے سمندر کو بند کیا ہوا ہے. بے شک بے شک. اس کے 5 حرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ 5 حرفوں کے بدلے میں 5 کرم نوازیاں فرماتا ہے، ماشاء اللہ. اور 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا 5 ہے. حروف کے بدلے میں 5 فضیلتیں. 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. پہلا لفظ ہے را، میم، دعاد، الف اور نون. را کیا ہے؟ را سے مراد، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، را سے مراد ہے اللہ کی رضا. ماشاء اللہ. ایک بندہ اگر رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ کریم اسے اپنی رضا عطا کر دیتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے میم، اس سے مراد ہے محبت خداوندی. ماشاء اللہ. کہ ایک بندہ جب کامل طور پہ اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے اور تصفیہ قلب کر لیتا ہے، جب اس کا دل، اس کا ظاہر اور اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ کریم اس شخص سے محبت فرماتا ہے. اور تیسرا لفظ ہے دعاد، اس سے مراد ہے ضمانت خداوندی. ایک بندہ جس وقت اپنے قلب کی، اپنی ذات کی، اپنے ظاہر اور باطن کی پاکی حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہے. اور حدیث رسول کا میں یہاں سہارا لوں گا. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد سے لے لو. سبحان اللہ. 2 چیزوں کی ضمانت میں تم سے مانگتا ہوں، اور جنت کی ضمانت تم محمد سے لے لو. حضور کون کون سی؟ فرمایا پہلی چیز کہ تم اپنی پاک دامنی کی، تم زنا نہیں کرو گے، پاک دامنی کی ضمانت تم دے دو. دوسرا، تم جھوٹ نہیں بولو گے. تو ان 2 چیزوں کو تم چھوڑ دو، جنت کی ضمانت میں محمد سے لے لو. تو یہ انسان ہے کہ جس وقت روزہ رکھتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہے. اور چوتھا لفظ ہے الف، اس سے مراد ہے الفت خداوندی، کہ جس وقت بندہ اپنا پورے ظاہر باطن کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، کھانا موجود ہے لیکن اعجاز بھائی وہ ہاتھ نہیں لگا رہا، پانی موجود ہے، بہت خوبصورت، پانی کے اندر وہ پیاس میں تڑپ رہا ہے، لیکن پیاس کی شدت ہے، زبان خشک ہو کے کانٹا بن چکی ہے، لیکن اس کا ایمان کتنا کامل اللہ کی ذات پر کہ یہ پانی کو موجود ہوتے ہوئے حلال چیز اس پہ حرام ہو گئی ہے. بھوک کی شدت ہے، نڈال ہو رہا ہے، لیکن کھانا موجود ہے، ہاتھ تک نہیں لگا رہا. یہ ہے ایک بندہ مومن کا ایمان. اور اسی لیے حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں حکم رب العالمین کا ہو اور زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو. کہ حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے محبوب اعلان کر دے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا. اور چوتھا لفظ ہے نون، اس سے مراد ہے نور الہی. اگر اس پہ آپ دیکھیں نا تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کا نور دنیا عالم کے اندر چھا رہا ہوتا ہے. رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بندہ مومن سے، فرمایا میرے محبوب کہہ دے اگر یہ خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھ کے اپنا ظاہر، اپنا باطن صاف اور پاک کر کے، جس وقت پورا رمضان یہ محنت کر کے
اپنے اوپر مشقتیں اٹھا کر جب یہ رمضان کے روزے رکھ کے، یہ رمضان شریف کے روزے رکھ کے ختم ہوتا ہے، ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، اللہ اس کے ظاہر کو بھی نور سے منور کر دیتا ہے، اس کے باطن کو بھی نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات میں کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ ہم بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، علماء بھی کہتے ہیں، ہر بندے کہتے ہیں یار عید کا دن ہے، عید کے نماز کے بعد یا تیرے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، تیرا چہرہ بڑا نورانیت والا ہے، دوسرا کہتا ہے یار اس نے روزے رکھے ہیں۔ یہ ہے پورا رمضان، اللہ کی عبادت کرو۔ آج تم نے اللہ کے دربار میں آ کر تم نے خدا سے اجرت لینی ہے، اور اجرت کیا لینی ہے؟ تمہارا ظاہر بھی نور سے منور ہے، تمہارا چہرہ بھی نور سے منور ہے۔ ماشاءاللہ، شاندار مفتی صاحب کا بیان کہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے نورانیت ظاہر کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو نورانیت کی، جس انسان نے اپنے رب کریم کو گواہ رکھتے ہوئے اس کے لیے ہی روزہ رکھا، صبر کیا، اور صبر کا اجر تو جنت ہے بے شک۔ اور جو انسان صبر کرتے ہیں رب کائنات کی ذات کے لیے، تو بیسیکلی جو رمضان ہے، جو روزہ ہے، یہ صبر کا درس دیتا ہے کہ ہمیں رکتے ہیں ان تمام جائز خواہشات سے کہ جو ہم رمضان میں پورا نہیں کر سکتے، لیکن آگے پیچھے انسان کی پھر بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ محمد عدیل انجم ضیائی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو رب کریم کے اس کے اوپر کتنے انوارات، تجلیات، رحمتیں ہوتی ہیں؟ حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں کی، حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خطبہ بھی پیش کیا، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا یعنی قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے روزوں کی فرضیت کا، اور اسی مقام پر میرے رب نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی۔ بے شک بے شک۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ پھر رب کائنات نے آگے فرمایا ایام معدودات، کہ یعنی کوئی لمبے 6 مہینے کے روزے نہیں ہیں یا سال کے روزے نہیں ہیں، صرف یہ گنتی کے دن ہے، اس لیے کہ ایک مہینے میں 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ گنتی کے دن ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کی فرضیت کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا تھا کہ چند باتیں میں عرض کروں کہ یہ رمضان المبارک کی فرضیت نبوت کے 15ویں سال 10 شوال 2 ہجری کو یہ رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے یہ تھا یعنی کہ پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا، پھر ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ لیکن پہلے یہ حکم تھا کہ کسی کی مرضی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، نہیں تو فدیہ دے دے۔ پھر یہ حکم ختم ہوا، پھر رمضان کے روزے پراپر فرض کر دیے گئے، لیکن سونے کے بعد یہ منع فرمایا گیا کہ اس کے بعد آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کا ایک واقعہ پیش آیا، پھر رات کو کھانا پینا یہ بھی جائز قرار دیا گیا، لیکن جمع پھر بھی حرام ٹھہرا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک واقعہ پیش آیا، پھر رب کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو بھی جائز قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت وہ یعنی کہ خالی معدے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، یعنی منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ رب کو اتنی پیاری ہے کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ رب کائنات کو یہ اچھی لگتی ہے۔ آج کا یہ پرفتن دور کہ جس کے اندر یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور دیکھیے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشیں اور رحمتیں کہ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ روایت کیا ہے، دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضور نے ہر موقع پر غریبوں کا خیال رکھا۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو حضور نے فرمایا غریب کو افطاری کرو۔ عید الفطر آئی تو حضور نے فرمایا کہ غریبوں کو فطرانہ ادا کرو۔ عید الاضحیٰ آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریب کو گوشت بھی دو، قربانی کا گوشت بھی دو اور کھال بھی دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں پر بھی کوئی مسئلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا خیال رکھا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا غریب کو زکوٰۃ دو۔ اور وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر مجھے ذہن میں آیا
کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر غریب کا خیال رکھا۔ اور دوستو یہاں پر حضرت صدیق اکبر، آج دیکھیے نا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو لوگ جو ہے نا آج کل دکھائی مطلب خود نمائی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ لوگ دسترخوان لگاتے ہیں کس لیے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ یعنی کوئی اگر راشن بھی تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جی پہلے سیلفی ہونی چاہیے۔ یعنی غریب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ غریب کو جو ہے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اس رمضان المبارک کی یہ خوبیاں ہیں کہ یہ غریبوں کا احساس پیدا کرتا ہے، یہ روزہ غریبوں کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سارا سال محنت کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں سارا سال وہ بھوکے رہ کر رمضان المبارک میں بھی رب کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ نے تو ان کی شان بڑھائی ہے نا۔ اور دیکھیے کہ میں یہاں پر آج کے آپ کے اس چینل سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام بہت ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کا احساس کریں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس میں اگر کسی کا دل جڑ جائے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ فرش کا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، عرش کا خدا بھی راضی ہوگا۔ اور مفتی صاحب بہت پیاری بات فرما رہے تھے، اور مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ کہ کسی غریب صحابی نے پوچھا کہ ہمیں تو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم افطاری کروائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ اگر کسی کی افطاری کرائیں گے تو وہ بھی برابر کے آپ ثواب میں حقدار ٹھہرائیں گے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے حضور نے ایک اور بات، آپ کی بات کو میں قبلہ مفتی صاحب معذرت کہ حضور نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اس کے بارے میں اپنے حوض سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا پانی پلائے گا کہ اس کی پیاس کبھی بھی نہیں، جنت میں بھی داخل ہو جائے گا، پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح علامہ صاحب عاشقوں کے امام کی بات کر رہے تھے، مولانا امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے فرمایا نا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ اس پر یہ حدیث رسول کی تشریح ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ حضور میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، میں چلا گیا ہوں، تو اب کیا کروں؟ فرمایا جا کے ایک غلام آزاد کر۔ حضور یہ تو نہیں ہو سکتا، مشکل کام ہے۔ فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ حضور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کدھر سے کھلاؤں؟ سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کر جا کے 60 روزے رکھ۔ یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تھا وہ نہیں پورا ہو سکا، تو میں 60 روزے کس طریقے سے پورے کروں؟ تو سرکار مسکرائے کہ حضور کے سامنے والے دانت نظر آنے لگے۔ آقا مسکرائے، حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاریہ صحابیہ وہ ایک ٹوکرا لے کے آئی کھجوروں کا، وہ جب حضور کے دربار میں پیش کیا، میرے آقا نے فرمایا آئینہ سائل، وہ کدھر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا جا کے مدینے کے غرباء میں تقسیم کر تو اللہ تیرا یہ کفارہ ادا کر دے گا۔ ٹوکرا رکھا سر پہ، کتنا عظیم امتی ہے، حضور کا کتنا عظیم صحابی ہے، وہ آ کے عرض کرتا ہے، جب ٹوکرا رکھا نا سر پہ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات کی نا تو حضور مسکرائے۔ سرکار نے فرمایا ایسا کر جا کے خود کھا اور اپنے بچوں کو کھلا، اللہ تیرا کفارہ ادا کر دے گا۔ اور یہ ہے پروگرام کے اندر ایک مجھے بڑی روحانیت محسوس ہو رہی ہے، اور مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے استاذ ہیں حضور مسلم احمد قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جو مفتی صاحب نے پیش کی ہے۔ آپ اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک تو اس نے روزہ توڑا، ٹھیک ہے، پھر حضور نے فرمایا یہ کر، اس نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو گناہ کیا، پھر آگے جو مسئلے شریعت میں اس میں ایک بھی نہیں مان رہا، لیکن پھر بھی حضور نے اسے اٹھایا نہیں۔ اگر ہماری طرح کا کوئی مولوی ہوتا وہ اسے اٹھا دیتا کہ پھر لینے کے لیے کیا آیا، ایک تو روزہ توڑا ہے، گناہ کیا ہے، پھر اس کے باوجود پھر تو کہتا ہے جی غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو یہاں پر ہمارے پیر و مرشد حضور مسلم امت آپ فرماتے ہیں حضور نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا دیتے تو غریب کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو آمنہ کا لال دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ کسی اشعار کے میں کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. شاندار انداز ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ہمارے ساتھ ہیں جناب ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں میری مراد جناب محمد یعقوب اطہاری قادری صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں اپنا کلام پیش کیجیے. میں بھی کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار جیسے حضرت مفتی صاحب نے کیے. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے نوار پھرتے ہیں. اور بڑا خوبصورت اشعار کہتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں بڑے بڑے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا 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 کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ
تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ ایک اور کلام کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، دعائیہ کلام ہے بڑا خوبصورت۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے، ہمیں دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برہم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، ہمیں دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ شاندار نعتیہ کلام آپ نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان اس ٹرانسمیشن کے صدقے سے ہم سب کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمیں نصیب ہو۔ ابھی جہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور وقفے سے جب ہم لوگ واپس آئیں گے تو ہمیں کچھ اور اسٹوڈیو میں ہمارے نعت خواہ ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے کہ وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام علم و عالم، اور آپ
آمد رمضان شو دیکھ رہے ہیں. محمد اجاد بشیر میرا نام ہے, اور ابھی جب ہم بریک میں گئے تھے, وقفے میں گئے تھے, ہمیں ایک نئے نعت خوانہ میں جوائن کیا ہے. ان سب سے پہلے میں ان کا آپ کو تعارف کراتا چلوں. مراد جناب پاکستان کے مشہور و معروف نعت خوان ان کا شمار کیا جاتا ہے, اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیار کرنے والے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو قصیدے پڑھنے والے, اشعار پڑھنے والے ہیں, ان کا شمار انہی لوگوں میں کیا جاتا ہے جو بہترین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنا کلام پیش کرتے ہیں. میرے امراض جناب حافظ اویس احمد مدنی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب, آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے اشعار پیش کیجیے. خداوند عالم کا مہمان آیا ہے, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, ماہ رمضان آیا ہے, چہرے کھلے کھلے ہیں, چہرے کھلے کھلے ہیں, روشن ہے سب کا سینہ, ایسا بنایا رب نے, ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ, چہرے کھلے کھلے ہیں, چہرے کھلے کھلے ہیں, چاروں طرف بہاریں, گھر گھر میں رونقیں ہیں, وقت تراوی دیکھو آباد مسجدیں ہیں, نعتیں پڑھو نبی کی, نعتیں پڑھو نبی کی, کرو محفل شبینہ, چہرے کھلے